الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور موسیٰ نگر کے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی ہم نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایک ایسی عبادت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر اس عبادت کا مقصد کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرما دیا۔ وہ عبادت آخر کون سی عبادت ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس عبادت کا مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے درمیان ہوگا، اور وہ عبادت ہے روزے کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو کیوں فرض کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں ان کے اندر بھی روزہ تھا، لیکن ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت الگ تھی، ان کا طریقہ کچھ مختلف تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر روزے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جب روزہ افطار کر لیتے تھے تو روزہ افطار کر لینے کے بعد جب وہ سو جاتے تھے وہیں سے ان کے روزے کی شروعات ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر روزہ افطار کیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد وہ سو گیا، اور عشاء کی نماز سے کچھ پہلے اٹھا، اب وہ چاہے کہ کچھ پانی پی لے، کچھ کھا پی لے، یا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا لے، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر افطار کر لینے کے بعد جب بندہ سو جاتا تھا تو وہیں سے اس کے روزے کی شروعات ہو جاتی تھی، اور جب وہ عشاء کی نماز سے پہلے اٹھا تو اب چونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اس لیے نہ تو وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ اب وہ پوری رات اور پھر پورا دن روزے سے اس کو گزارنا ہے، اور پھر افطار کے وقت افطاری کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی آسان معاملہ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے روزے کے اندر تو گویا بہت سختی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی آسانیاں پیدا فرما دی، اور ہمارے روزے کی یہ کیفیت ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں رہیں گے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب ہم روزے کی حالت میں ہوں گے تو نہ تو کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں ان اوقات کے اندر ان تمام چیزوں سے جو روزے سے پہلے ہمارے لیے حلال اور جائز تھیں، جب ہم نے روزے کی نیت کر لی اور روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا اور روزے سے ہو گئے، تو پھر وہ تمام حلال چیزیں جو پہلے ہمارے لیے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئیں، اور ان اوقات کے اندر ان چیزوں سے ہمیں رکنا لازمی اور ضروری ہو گیا۔ لیکن جب ہم افطار کر لیں گے تو پھر افطار کرنے کے بعد سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ افطار کرنے کے بعد اب صبح صادق سے تک، یعنی رات میں ہم جو چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنی بیوی سے صحبت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی آسانی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر دی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ دیکھیے، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی حالت میں وہ اگر چاہے تو اپنے گھروں کے اندر کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور اپنی بیوی سے جمع بھی کر سکتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ روزے کی حالت میں اپنے گھر میں رہ کر بھی کچھ کھاتا بھی نہیں، کچھ پیتا بھی نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ کیوں رکا رہتا ہے؟
ظاہر بات ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف موجود ہے، جس کی بنا پر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی کوئی چیز نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اس انسان کے دل کے اندر، اس ایمان والے بندے کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، اسی بنا پر وہ ان تمام چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ جبکہ وہ اپنے گھر میں ان چیزوں کو انجام دے لے تو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے اور نہیں جان سکتے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کھایا ہے، پیا ہے، کیا کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے تھے۔ لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو روزے کی حالت میں ہو اور چپکے سے اپنے گھروں کے اندر کھا لے اور پی لے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ایمان والا ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ روزہ ہم سب کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کے لیے گویا خیر و برکت لوٹنے کا اور ہم سب کے لیے اللہ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے مانگنے کا گویا کہ یہ مہینہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کو اور اس مبارک روزے کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اس مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور ذکر و اذکار کا اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 11 مہینے تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک مہینہ ہمارے لیے بطور انعام کے رکھا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی گناہوں کے اوپر توبہ اور استغفار کریں، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کریں۔ ایک حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ ایمان والوں کو گناہوں سے اور جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کہ جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہو اور افطار کے وقت اس کے سامنے دسترخوان موجود ہو
اور کھانے پینے کی ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں، اور وہ اس انتظار میں ہو کہ مؤذن اذان کہے تو ہم افطار کریں، اور اس وقت روزے دار کو انتہائی خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے، ایک افطار کے وقت کی خوشی، دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت کی خوشی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت الابواب النار